بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ مئی 1999 تھا۔ جنوبی ایشیا میں یہ مہینہ گرمی سے بھرپور ہوتا ہے، مگر پاکستان اور بھارت کی سرحد پر واقع کوہ ہمالیہ کا سلسلہ یخ بستہ سردی کی لپیٹ میں رہتا ہے۔ ایسے میں دنیا کی بلند ترین محاذ پر جنگ کی چنگاڑی بڑک اٹھتی ہے۔ یہ ہرگز کوئی معمولی ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ دو ایٹمی طاقتیں آپس میں زور آزمائی میں مصروف تھیں۔ وہ ہر صورت کارگل کے محاذ پر جنگ پر پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کر دی، جو قبول کر لی گئی۔ والد خورشید خان نے رخصت کرتے ہوئے بس اتنا کہا: جیتا رہ میرے شیر۔ 17,000 فٹ کی بلندی پر واقع اس محاذ پر دشمن کی زبردست گولہ باری ہو رہی تھی۔ 4 جولائی 1999 کو کیپٹن کو ٹائیگر ہل جانے کا حکم ہوا، جہاں پاک فوج نے 3 چوکیاں قائم کر رکھی تھی۔ کیپٹن کا رواں ذوق شہادت سے لبریز ہو چکا تھا۔ کیپٹن نے علاقے میں پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ کیپٹن نے علی الصبح حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی چوکی پر جا کر کیپٹن ہاشم سے بات شروع کی ہی تھی کہ دشمن کی 8 سکھ رجمنٹ نے بھرپور حملہ کر دیا۔ پاک فوج کے سپاہی پوزیشنیں بدل کر بھرپور مقابلہ کرتے رہے۔ فی الحال اسلحے کی برتری ہیوی ہو چکی تھی۔ میجر ہاشم نے توپ خانے کو اپنے ہی پوزیشن پر گولہ باری کا حکم دے دیا۔ جنگ میں یہ حکم اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روکا جا سکے۔ جہاں گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، ایک طرف گولے گر رہے تھے تو سامنے دشمن پاکستانی فوج کے جوان ایک ایک کر کے جم شہادت نوش کر رہے تھے۔ کیپٹن بھی زخمی ہو چکا تھا۔ اسے ایک سکھ فوجی کی آواز سنائی دی جو گالی دے کر کہہ رہا تھا: مر گئے سارے۔ کیپٹن نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ سکھ فوجی ایک شہید کے پاک چہرے پر ٹھوکرے مار رہا تھا۔ کیپٹن نے ایک نظر اپنے اطراف میں پڑی پاک فوج کے جوانوں کی لاشوں پر ڈالی۔ ایک فوجی کی مشین گن اپنے ہاتھ میں لی، تاک کر اس فوجی کا نشانہ بنا لیا جو لاشوں کی بے حرمتی کر رہا تھا۔ کیپٹن کی نشانہ بازی ویسے ہی کمال تھی۔ کیپٹن نے کچھ بھارتی سپاہیوں کو ڈھیر کیا، باقی سمجھے کہ پاک فوج نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور بھاگ نکلے۔ وہ اپنے کیمپ کی طرف دوڑ رہے تھے۔ ان کا پیچھا زخمی شیر کر رہا تھا۔ بھارتی فوج کیمپ میں داخل ہوئی اور کیپٹن بھی ان کے پیچھے کیمپ میں داخل ہو کر ان کو نشانہ بنانے لگا۔ اب بھارتی فوجیوں کو پتا چلا کہ انہیں یہاں تک مار کر لانے والا صرف ایک شخص ہے، جس کی فائرنگ سے کئی بھارتی سپاہی واصل جہنم ہو چکے تھے۔ اب بھارتی فوجی کیپٹن کو گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جو سامنے آتا کیپٹن فائر کھول کر اسے نشانہ بناتا۔ یہ اعصاب شکن لمحات تھے۔ جب وہ لمحہ بھی آ گیا جب کیپٹن کی مشین گن میگزین خالی ہو چکا تھا۔ اتنے میں بھارتی فوجی کا کمانڈر افسر نکل کر باہر آیا اور بھارتی فوجیوں کے 50 سے قریب سپاہیوں کے کیپٹن کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا۔ کمانڈر افسر نے کیپٹن کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ دی۔ کیپٹن کہاں ہتھیار ڈالنے آیا تھا؟ اس نے اپنے قریب کھڑے سیو کے سر پر بندوق کا بٹ مارا۔ افسر نے فائر کا حکم دیا۔ دشمن فوجیوں کی بندوقوں کے دہانے کھل گئے۔ پگھلا ہوا سیسا کیپٹن کے سینے میں اتر رہا تھا۔ اس قدر زخمی ہو جانے کے بعد کیپٹن کی کوشش تھی کہ کس طرح سیو کو ایک بار پھر نشانہ بنائے۔ وہ دین ملت کو نشانہ بنانے والوں کو ایسا سبق سکھانا چاہتا تھا جو مدتوں یاد رکھا جائے۔ کچھ اور گولیاں کیپٹن کے جسم سے پار ہوئی تو اس کی پیش قدمی رک گئی۔ شہادت کی منزل آ چکی تھی۔ بیٹا، کبھی شہادت کا وقت آئے تو دشمن کے سامنے سر اور سینہ نہ جھکنے دینا۔ اس کے ذہن میں دریچوں میں خان گلاب کی ہدایت گونجی اور ایک جھٹکے سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ہاتھ میں تھاما مشین گن کا سہارا لیا۔ یا اللہ تیرا شکر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیپٹن کے جسد حاکی نے آخری ہچکی لی اور اس طرح بیٹھے بیٹھے جان اللہ کے سپرد کر دی۔ اس کا سر مشین گن کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ بھارتی فوج کے جوان اور کمانڈر افسر حیرت کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ اچانک کچھ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر کیپٹن کی لاش کی بے حرمتی کرنا چاہی۔ کمانڈر افسر نے جوانوں کو سختی سے منع کیا، کوئی اس جوان کی لاش کے قریب نہ آئے۔ کمانڈر افسر آگے بڑھ کر کیپٹن کی لاش کے عین سامنے کھڑا ہوا اور کیپٹن کے چہرے پر تبسم دیکھ کر سحر زد ہو گیا۔ بہت ہی جیدار فوجی تھا۔ اس کی بہادری نے میرا دل جیت لیا۔ اس کی لاش کو عزت و احترام کے ساتھ سری نگر پہنچا دو۔ وہ ٹرانس کے عالم میں بول رہا تھا۔ بھارتی کمانڈر افسر نے کپتان کی لاش کو عزت و احترام کے ساتھ اعلیٰ انتظامیہ تک پہنچا دیا اور ساتھ اب
بڑے افسروں سے اس کی بہادری کا اعتراف پاکستانی حکومت تک پہنچانے کی درخواست کی، جو قبول کر لی گئی۔ کیپٹن کی بہادری کا اعتراف اس کے ورثہ تک پہنچا دیا گیا۔ آپ کا یہ بہادر افسر یقیناً آپ کی فوج کا قیمتی اثاثہ ہے۔ اس نے سخت ترین حالات میں جس جرات، بہادری، جوان مردی مظاہرہ میدان میں جنگ کیا، وہ ہمارے لیے متاثر کن ہی نہیں بلکہ قابل تقلید بھی تھا۔ ہماری فوج کیپٹن کو مدتوں فراموش نہیں کر پائے گی۔ 18 جولائی کی آدھی رات گزر چکی تھی۔ کراچی ملیر چھونی کے ایئرپورٹ پر پاک فوج کے سینکڑوں جوان، شہری، سیاسی کارکن کی بڑی تعداد موجود تھی۔ فضا پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ وہ سب دلی سے آنے والی پرواز کا انتظار کر رہے تھے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ رن وے پر جہاز اترا جس میں سے 2 تابوت باہر آئے۔ ایک تابوت میں کیپٹن کا جثہ حاکی تھا جبکہ دوسرے فوجی کی شناخت ہونا باقی تھی۔ بلوچ رجمنٹ کے جوانوں نے تابوت جہاز سے اتارے اور مارچ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے زمین پر رکھ دیے۔ لوگوں کی آنکھیں فخر سے، آنسو سے نم ہو رہی تھی۔ کیوں نہ ہوتی یہ دھرتی کے بیٹے نے بہادری اور وفا کی وہ مثال کام کر دی جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ یہاں سے اس کے تابوت کو پہلے اسلام آباد اور پھر اس کے آبائی علاقے نوا قلعے پہنچا دیا گیا۔ وہ نوا قلعے کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ نوا قلعے کی زمین اپنے سپوت کے انتظار میں باہیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ یہ تھا کارگل کا شیر، کیپٹن کرنل شیر خان۔ داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے پر کیپٹن کرنل شیر خان کو نشان حیدر دیا گیا اور وہ زندہ جاوید ہو گئے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔